منگل 4 جون 2023 دا بلوچ سرکل کی نیوز ٹیم کی جانب سے تمام سننے والوں کو وشات کو بخیرت۔ گوادر عظیم دوست کی جبری گمشدگی کو 9 سال مکمل ہونے پر احتجاج۔ BNP مینگل کی کال پر بلوچستان بھر میں پہیہ جام ہڑتال۔ ایرانی فورسز کی فائرنگ سے 6 افغان شہری جاں بحق۔ کیج پاکستانی فوج پر حملے میں میجر سمیت 6 اہلکار ہلاک ہوئے۔ BLF وڈ اختر جان کے 4 گن مین زہریلا کھانا کھانے سے بے ہوش۔ کولو خسرے سے ایک ہی خاندان کے 3 کمسن بچے جان کی بازی ہار گئے۔ بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر سے 9 سال قبل پاکستانی فورسز کے ہاتھوں لاپتہ ہونے والے عظیم دوست کی عدم بازیابی کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ شہر کے صدف ہوٹل سے پریس کلب گوادر تک احتجاجی شرکاء نے مارچ کرتے ہوئے جبری گمشدگیوں کے خلاف نعرے بازی کی۔ احتجاجی ریلی میں عظیم دوست کی فیملی کے ساتھ دیگر لاپتہ افراد کے لواحقین سمیت سیاسی اور سماجی کارکنان نے بھی شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے عظیم دوست سمیت تمام بلوچ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے نعرے لگائے اور جبری گمشدگیوں کو روکنے کی اپیل کی۔ ریلی کے شرکاء سے اپنے خطاب میں عظیم دوست کی بہن رخسانہ دوست نے کہا، آج ہمارے انتظار کو 9 سال گزر گئے، لیکن میرا بھائی عظیم دوست اذیت خانوں سے تاحال منظر عام پر نہیں لایا گیا۔ یہ 9 سال میری زندگی کے وہ دردناک لمحات ہیں جنہوں نے میری زندگی کے ساتھ ساتھ میری فیملی کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ انہوں نے کہا، ان 9 برسوں میں ہم نے کوئی خوشی نہیں دیکھی۔ میری بوڑھی ماں دن رات اپنے بیٹے عظیم دوست کو یاد کرتی ہے۔ ان 9 برسوں میں ہمارے گھر میں کسی نے عید نہیں منائی۔ جب عید جیسی خوشی کے دن آتے ہیں تو ہمارے زخموں پر نمک چھڑکنے جیسا درد اور تکلیف محسوس ہوتا ہے، کیونکہ ہر کوئی عید میں اپنی پوری فیملی کے ساتھ خوشی مناتا ہے، لیکن ہمارے یہ دن سڑکوں پر احتجاج اور مظاہروں میں گزرتے ہیں۔ رخسانہ دوست نے کہا، یہ ریاست ہمیں بتا سکتی ہے کہ بھائی عظیم دوست نے ایسا کون سا جرم کیا تھا کہ جس کی تفتیش 9 سال گزرنے کے باوجود اب تک مکمل نہیں ہوئی ہے۔ اسے کسی عدالت کے سامنے پیش نہ کرنا میرے بھائی کی بے گناہی ثابت کرتی ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم اپنے پیاروں کی بازیابی کے مطالبے سے دستبردار ہوں گے تو وہ ان کی بھول ہے۔ بلوچ وائس فار جسٹس اور دا بلوچ سرکل نے اس احتجاجی مظاہرہ اور ریلی کی سوشل میڈیا پر بھرپور حمایت کی۔ بلوچستان کے ضلع خضدار کے علاقے وڈ میں جاری قبائلی کشیدگی کے خلاف بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کا احتجاج۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں 2 درجن سے زائد مقامات پر BNP کے کارکنان نے شاہراہوں پر رکاوٹیں کھڑی کر کے ٹریفک کے لیے معطل کر دیں، جبکہ ٹریفک کی معطلی سے درجنوں گاڑیاں شاہراہ کے دونوں جانب کئی گھنٹوں سے پھنس کر رہ گئیں۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف شہروں میں BNP کے کارکنان سڑکوں پر نکل آئے، جبکہ مختلف مقامات پر پارٹی رہنما بھی احتجاج میں شریک تھے۔ کارکنان شاہراہوں میں ٹائر جلا کر احتجاج ریکارڈ کراتے رہے۔ BNP مینگل کی جانب سے گزشتہ ہفتے وڈ میں جاری کشیدگی کے خلاف بلوچستان بھر میں پہیہ جام ہڑتال کی کال دی گئی تھی۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ وڈ اور گرد و نواح میں ڈیتھ اسکواڈ کی سرکاری سرپرستی اور سردار اختر جان مینگل کے خلاف سازشوں کے خلاف بلوچستان بھر میں قومی شاہراہیں بند کر کے دھرنا دے رہے ہیں، جس کے باعث بلوچستان بھر میں اس وقت تک ٹریفک کی روانی مکمل روک دی گئی تھی۔ BNP کارکنان نے کوئٹہ اور اطراف میں 3 جگہوں پر قومی شاہراہ کو بند کر دیا، جبکہ کچلا، قلعہ سیف اللہ، ہرنائی، نوشکی، خاران، دالبندین، پنجگور، تربت، گوادر، ہب، آوران، خضدار، سوراب، بیسما، کلات، منگوچر، مستونگ، سپی، ڈیرہ مراد جمالی، بارکھان اور دیگر علاقوں میں احتجاجاً شاہراہیں بند رہیں۔ واضح رہے، گزشتہ ماہ بلوچستان کے ضلع خضدار کے تحصیل وڈ، جو BNP مینگل کے سربراہ اور وفاقی وزیر سردار اختر مینگل کا آبائی علاقہ ہے، ان کے اور بلوچستان میں بدنام زمانہ ڈیتھ اسکواڈ کے مبینہ سربراہ شفیق مینگل کے مابین ایک دوسرے کے خلاف
مورچہ بندی کی اطلاعات موصول ہوئی تھیں۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کی جانب سے پریس کانفرنس میں یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ وارڈ میں جاری ٹارگٹ کلنگ اور شہریوں سے بھتہ وصولی میں شفیق مینگل اور اس کے کارندے ملوث ہیں، جبکہ بھتہ نہ دینے کی صورت میں شفیق مینگل کے کہنے پر آئے روز شہر میں کسی کو قتل کیا جاتا ہے۔ اب تک ان کے سب سے اہم ٹارگٹ تاجر رہے ہیں۔ بی این پی مینگل کا الزام ہے کہ ریاستی ادارے شفیق مینگل اور اس کے کارندوں کو پھر سے بلوچستان میں منظم کر کے بلوچ سیاسی کارکنان کے خلاف استعمال میں لانا چاہتے ہیں، جو اس سے قبل سالوں تک کرتے رہے ہیں۔ دوسری جانب شفیق مینگل کے مبینہ ڈیتھ اسکواڈ ارکان نے گزشتہ دنوں کوئٹہ پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بی این پی مینگل کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ اختر مینگل شہر میں بدامنی پیدا کر کے اپنی حکومت اور سرداری قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ افغانستان کے جنوب مغربی صوبے نمرود میں حکام نے بتایا ایرانی سرحدی سیکیورٹی اہلکاروں کی فائرنگ سے کم از کم 6 شہری جاں بحق ہو گئے۔ افغان میڈیا نے مقامی ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ ایرانی سرحدی محافظوں نے افغان شہریوں پر فائرنگ کی جو غیر قانونی طور پر ایران میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ واقعہ ہفتے کی رات دیر گئے پیش آیا، جس میں 4 افغان شہریوں کی جانیں گئیں، جن کا تعلق ملک کے شمالی علاقوں سے تھا۔ ایک اور ذریعے نے بتایا کہ واقعہ میں 6 افراد ہلاک ہوئے اور زخمی شخص کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ جنوب مغربی صوبے نمرود میں افغان حکام نے ابھی تک اس حوالے سے کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ ماضی میں بھی اسی طرح کی بندوق کی فائرنگ اور سرحد پار سے گولہ باری ہوئی ہے، جس میں کئی افغان شہریوں کی جانیں گئیں۔ افغان میڈیا کے مطابق روزگار کے مواقع کی کمی، عدم استحکام اور سنگین معاشی صورتحال نے افغانیوں کو کام اور بہتر زندگی کی تلاش میں پڑوسی ممالک اور اس سے باہر جانے کے لیے خطرناک اور غیر قانونی راستے اختیار کرنے پہ مجبور کیا ہے۔ بعض اوقات یہ غیر قانونی نقل مکانی تباہ کن نتائج کے ساتھ ختم ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں کئی بے گناہ افراد مارے جاتے ہیں۔ مزید برآں مہلک ٹریفک حادثات ایران اور افغانستان کے ساتھ سرحدی علاقے میں غیر قانونی تارکین وطن کی جانیں بھی لے چکے ہیں۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گورام بلوچ نے میڈیا کو جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ بی ایل ایف کے سرمچاروں نے ضلع کیچ میں پاکستانی فوج کے موٹر سائیکلوں کے قافلے پر گھات لگا کر حملہ کیا۔ ترجمان نے کہا سرمچاروں نے کولوا کے علاقے بلور اور سگک کے درمیان واقع تنگ میں قابض فوج کے ساتھ موٹر سائیکلوں پر مشتمل قافلے پر حملہ کیا۔ قافلے میں شامل اگلی 2 موٹر سائیکلیں شدید حملہ کی زد میں آئیں، جبکہ پچھلی موٹر سائیکلوں کو بھی نشانہ بنایا گیا، جس سے ان پر سوار 6 اہلکار موقع پر ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ ہلاک ہونے والوں میں ثاقب نامی ایک میجر بھی شامل ہے۔ حملے کی ویڈیو جلد شائع کی جائے گی۔ انہوں نے کہا یہ علاقے سی پیک منصوبے کے روٹ سیکشن M8 پر واقع ہونے کی وجہ سے شدید فوجی جارحیت کی زد میں ہیں۔ سیکیورٹی کے نام پر روزانہ کی بنیاد پر فوجی آپریشنوں کے نام پر لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، جس سے مقامی لوگ نقل مکانی پر مجبور ہیں۔ پاکستانی فوج کا مقصد بھی یہی ہے کہ بلوچستان سے مقامی آبادی کا خاتمہ کر کے بلوچ وسائل کو آسانی سے لوٹ سکیں۔ ہم چین کو وارننگ دیتے ہیں کہ اس کا سی پیک اور بلوچستان میں دوسرے منصوبوں میں سرمایہ کاری نقصان کا سودا ہے۔ وہ بلوچ نسل کشی میں پاکستان کا ساتھ دینے سے باز آ جائیں۔ بلوچستان میں کوئی بھی منصوبہ بلوچ قوم کی مرضی اور منشا کے بغیر پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ بلوچستان ضلع خوزدار تحصیل وڈ میں بلوچستان نیشنل پارٹی بی این پی کے سربراہ اور سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار اختر جان مینگل کے 4 گن مین زہریلا کھانا کھانے سے بے ہوش ہو گئے، جن کو فوری طور پر وڈ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 2 بے ہوش محافظوں کی حالت تشویشناک ہے۔ بلوچستان کے شہر کولو میں خسرے کی وبا پھوٹ پڑی، جہاں ایک ہی خاندان کے 3 کم سن بچے خسرے کے باعث جان کی بازی ہار گئے۔ کولو کے علاقوں سمیت شاہجہاں آباد میں خسرے کی وبا بے قابو ہو گئی، جس کے باعث شاہجہاں آباد میں 2 ہفتوں کے دوران ایک ہی خاندان کے رہائشی لال محمد مہاجر کے کم سن 2 پوتے اور 1 پوتی خسرہ کے باعث جاں بحق ہو گئے۔
ڈپٹی ہیلتھ آفیسر کولو ڈاکٹر عطاءاللہ مری کے مطابق کولو 15 اور 16 جون کو متعلقہ خاندان کے 2 بچے جبکہ آج تیسرے بچے کا خسرہ کے باعث انتقال ہو گیا۔ محکمہ صحت کی ٹیموں نے متعلقہ علاقے میں خسرہ سے بچاؤ کے 3 روزہ خصوصی مہم چلائی ہے۔ مہم کے دوران 15 سال سے کم عمر اور 18 سال کے بچوں کو ویکسین کی گئی۔ دوسری جانب علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ کولو کے دور دراز علاقوں میں صحت کی سہولیات شدید فقدان ہے۔ لوگوں کو میلوں دور ہسپتال تک پہنچ نہیں پاتے۔ خسرے کی وبا پچھلے 10 ماہ سے پھیلی ہے، تاہم حکومت کی جانب سے کسی قسم کے اقدامات نظر نہیں آئے۔ انہوں نے کہا کہ خسرے کی وبا سے بچاؤ کے لیے لوگوں میں شعور اور آگاہی کی بھی سخت ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی بلوچ سرکل کی نیوز ٹیم اپنے تمام سننے والوں سے اجازت چاہتی ہے۔ ہمیں سننے اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔